السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ تسلیما کثیرا کثیرا، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آل محمد الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بطیب ذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم یہاں اللہ کی یاد کے بہانے جمع ہوئے اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا، یعنی ایمان کو تازہ کر لینے کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ یہ مہینہ ربیع الثانی، یعنی جو پچھلا مہینہ گزرا ربیع الاول تھا۔ ربیع کے معنی بہار کے، اول پہلی، یہ ربیع الثانی، ربیع کے معنی بہار، ثانی یعنی دوسری بہار، اور اس مہینے کو سردار الاولیاء سے منسوب ہے۔ یہ مہینہ سردار الاولیاء سے منسوب ہے، جبکہ اس مہینے کا تعلق جیسے ربیع الاول سردار الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے۔ اس مہینے میں آپ کی ولادت بسعادت ہوئی، آپ دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، آپ کا ظہور ہوا۔ مگر اس مہینے میں جو ربیع الثانی پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے، یہ مہینہ نہ آپ کی ولادت کا ہے اور نہ ہی آپ کے وصال کا ہے۔ یہ مہینے میں نہ آپ کی ولادت ہوئی نہ آپ کا وصال ہوا۔ پھر اس مہینے کو آپ سے منسوب کر دیا گیا، یعنی اس کی نسبت لگ گئی۔ یہ سردار الاولیاء کا جو ایسا مہینہ ہے، یعنی آپ تمام اولیاء کے سردار ہیں، دنیا میں جتنے بھی ولی گزریں گے ان کے سردار ہیں آپ۔ جب تک آپ کی سرداری، آپ کو سردار نہ مانے کوئی، اس وقت تک انہیں ولایت کے درجے پہ نہیں پہنچ سکتا۔ اگر ولی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ولایت کے درجے سے ہٹا دیتے۔ تو سب سے پہلے ہم سردار الاولیاء کے بارے میں جانیں، پہچانیں، ان کے حالات، ان کے کرامات، ان کا مقام و مرتبہ جانیں۔ ہم سب سے پہلے ولی کیا ہے، ولی کس کو بولتے، وہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ چیز ہم اپنے سے نہیں سمجھیں گے، چلو ہم بول دے رہے، اور فی زمانہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ولی اس کو کہتے ہیں جن کے ذریعے سے کرامتوں کا ظہور ہونا۔ کرامت بولے تو وہ کام جو عقل میں نہ آئے، عقل سے ہٹ کے رہنا، عقل میں نہیں آنا بات۔ اگر کوئی اللہ کے ولی یا اللہ کے نبی ایسا کام کرتے ہیں، اللہ کے نبی اگر کچھ کام کرے جو عقل سے ہٹ کے ہے، اب جیسا مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو جہل آپ کے پاس پہنچا اور آپ کو مٹھی میں بتا کے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نبی ہیں تو بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو جہل، میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں۔ تو کنکریاں کلمہ پڑھنا شروع کر دی، یعنی پتھر کچھ بول سکتے، بات کر سکتے، پتھر
سوچ سکتے کوئی پتھر بات کریں گا بول کے؟ عقل میں نہیں آنے والی بات ہے. تو یہ معجزہ ہے. اور وہی کام اگر کوئی ولی سے ہو جائے تو وہ کرامت ہے، اور اگر کوئی کافر یا مشرک سے ہو جائے تو استدراج ہے، یعنی دھوکہ ہے. تو ہم ولی کی پہچان یہ بنا کے رکھے ہیں کہ کرامت ہونا، یعنی ایسا کام جو عقل میں نہ جائے. اب جیسا ہم اکثر سنتے، راجہ پال پیران غوث خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان میں تبلیغ کے لیے آئے، جب آپ اجمیر میں پہنچے تو اس وقت وہاں پر ایک جادوگر تھا. راجہ کا نام یاد نہیں آ رہا میرے. راجہ کے پاس ایک جادوگر تھا، راجہ پال، اس کا نام اس تھا مہاراجہ پال بول کے نام تھا اس کا. تو انہیں ہوا میں اڑا، اپنی جادو سے استدراج سے ہوا میں اڑا. تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آپ ہوا میں نہیں اڑے، بلکہ اپنے نالین کو حکم دیے کہ جا کے اس کو لے کے آؤ. نالین ہوا میں اڑے اور راجہ پال کو سر پہ مارتے ہوئے جیسے نیچے لے کے. تو ایسے کچھ اعمال ہونا جس کو ہم ولی بولتے، ہماری نظروں میں یہ ولی ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول کے پاس یہ ولی نہیں ہے. ان کے پاس ولایت کا یہ مقام نہیں ہے. کوئی کرامت اگر نہ دکھائے تو بھی وہ ولایت کے مقام پہ پہنچ سکتے ہیں. تو ہم کس کو دیکھنا؟ ہم دنیا والوں کی نظر سے ولی کو دیکھنا یا اللہ اور اس کے رسول کی نظر سے دیکھنا؟ ہم اللہ اور اس کے رسول کی نظر سے ولی کو دیکھنا. اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی نظر سے نہیں دیکھے تو ہم بھی جو ہے دھوکے میں آ جاتے. کیونکہ فی زمانہ شعبدے بازی تو اتنی ہے، آپ کو جو ہے شعبدے بازی بتا کے ولی ولایت میں ولی ہے بھائی بہت بڑے اللہ کے ولی ہے بول کے ہم ان کے پاس جو ہے چلے آتے، گمراہ ہو سکتے. بچنا اس چیز سے، معلوم کرنا پھر ولی کس کو بولتے ہیں. حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے، تم اگر کسی اللہ والے سے ملو تو اس کی پہلی نشانی یہ ہے، جب تم اس کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. یعنی جب کبھی اس کو دیکھو اللہ یاد آنا. اللہ یاد آنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ یاد آنے سے مراد یہ ہے کہ ہمارا مقصد حیات ہمارے کو یاد آ جانا، اللہ کی الوہیت ہمارے کو یاد آ جانا، اللہ رب ہے بول کے یاد آ جانا، اللہ الہ ہے بول کے یاد آ جانا، اللہ یاد آ جانا، ہماری توجہ اللہ کی طرف ہو جانا. اور جب اس کی صحبت میں بیٹھو تو دنیا کو بھول جانا. اس کی صحبت میں جب بیٹھیں گے تو دنیا بھول جانا، دنیا یاد نہ رہنا. اور تیسری نشانی یہ ہے، اس کے اعمال جو دیکھیں گے، اس کے جو عمل ہم دیکھیں گے تو ہمارے کو آخرت کی فکر ہوگا. یہ تین نشانیاں ہیں اللہ کے ولی کی. کرامت نہیں ہے اللہ کے ولی کی نشانی. کرامت اور معجزہ جو ہوتا ہے وہ معجزہ انبیاء اکرام دین کی اشاعت کے لیے بتاتے ہیں. یعنی اشاعت یعنی دین کو تبلیغ کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے معجزے کا ظہور ہوتا ہے، معجزہ بتاتے ہیں تاکہ جو لوگ اللہ سے ٹوٹ چکے ہیں، جو بندے جو انسان اللہ سے ٹوٹ چکے ہیں، ان کو اللہ سے جوڑ دینا، ماں سوا اللہ سے توڑنا اور اللہ سے جوڑنا، اس کے لیے معجزوں کا ظہور ہوتا ہے. اور کرامت جو ہوتی ہے وہ دین کے حفاظت کے لیے ہوتی ہے، اشاعت کے لیے نہیں، دین کی حفاظت کے لیے. جتنے بھی اللہ والے کرامتیں بتاتے ہیں وہ پورے کے پورے دین کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں. اور اللہ والے جب کرامت کا ظہور ہوتا ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ولی کو چھپا کر رکھتا ہے، دنیا والوں کے سامنے نہیں ظاہر کرتا، اپنے ولی کو
چھپا کے رکھتا. کیوں؟ کیونکہ کسی کی بد نظر نہ پڑے, نظر بد نہ پڑے, چھپا کے رکھتا ہے. اور اگر کبھی کرامت کا ظہور ہو جائے دین کی حفاظت کے لیے تو بھی اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اس خوف میں ہوتے ہیں کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. کام تو کرے, دین کی حفاظت کے لیے کرے. ایسا نہیں کہ جیسے اپنی اب میں اتنا بڑا ولی ہوں, میں اللہ کے اتنا قریب ہوں, یہ بتانے کے لیے نہیں کرتے, بلکہ دین کی حفاظت کے لیے جو ہے سو کرامت بتا دی, مگر اس کے باوجود بھی فکر مند ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. تو کرامت اور معجزے کا ظہور دین کی اشاعت اور دین کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. مگر ہم آج اس کو جو ہے سو ولایت کی پہچان بنا کے رکھ لیں. جو جتنی بڑی کرامت بتائیں گا انہیں اتنا بڑا جو ہے سو ولی پیر. اللہ کے رسول جو بتائے وہ ہم دیکھنا. جب ہم کسی کو دیکھیں تو اللہ یاد آ جائے, اور جب ہم ان کی صحبت میں بیٹھے تو دنیا کو بھول جانا, اور ان کے اعمال سے ہم کو آخرت کی فکر پیدا ہونا. وہ اللہ کا ولی ہے. جس کسی کے پاس بھی ہم کو یہ چیزیں مل گئی وہ اللہ کا ولی ہے. اور یہ سنت رسول ہے. یہ اعمال ہمارے ہم جو بتائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں, یہ سنت صحابہ کا عمل ہے. اور یہ عمل بتا کر ایک حدیث کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں. بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں. تو جب انبیاء کی صحبت میں جب کوئی آتے ہیں تو اس کا ایک واقعہ ہم صحابہ سے جو ہے سو دیکھیں گے. ہم قرآن اور حدیث صحابہ کے عمل سے ہٹ کے بات ہی نہیں کریں گے انشاءاللہ. اولیاء کے واقعات اور جو تجربہ مشاہدہ, یعنی ایسے بات جس سے کہ ہم کو دین سمجھ نہیں آئی, وہ بات رکھیں گے انشاءاللہ. ایک دفعہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسائل ملائکہ, آپ شہید ہوئے تو آپ کو ملائکہ نے غسل دیا. یعنی آپ جس وقت جہاد کے لیے نکلے اس وقت آپ کو غسل فرض تھا, مگر آپ نے یہ سوچا کہ اگر میں غسل کرنے کی دیر کرا اور جہاد شروع ہو گیا اور دشمن رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سی بھی تکلیف ہو گئی تو پھر میرا دنیا میں رہنے کا فائدہ نہیں. اس لیے آپ غسل نہیں کرے. فرض ہونے کے باوجود بھی غسل نہیں کرے, بلکہ آپ میدان جہاد میں گئے اور جہاد کرتے کرتے آپ شہید ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو بھیج کر آپ کا غسل کیا. تو آپ کو غسائل ملائکہ بھی بولتے ہیں. ایک دفعہ راستے میں رو لیتے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے آنکھ پر مٹھی ڈال رہے, ہائے حنظلہ منافق ہو گیا, ہائے حنظلہ منافق ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا ادھر سے, تو دیکھے کہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو لیتے بیٹھے ہوئے اور بول رہے ہیں کہ منافق ہو گیا. پوچھے کہ بھائی حنظلہ کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہیں, اور کہ کیا بول رہے ہیں تم, منافق ہو گیا, کیا بات کر رہے ہیں. تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی کہ میں جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہوتا ہوں تو دنیا کو بھول جاتا ہوں, دنیا کو بھول جاتا ہوں, کچھ میرے کو یاد نہیں رہتا. میرے سامنے جنت رہتی, دوزخ رہتی, اور میں جب اللہ کے رسول کی بارگاہ سے نکل جاتا ہوں تو وہ سب چیزیں بھول جاتا ہوں. تو یہ منافق کی نشانی نے تو پھر کیا ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ یہ نشانی تو میرے پاس بھی ہے, یہ عمل تو. ہائے عمر منافق ہو گیا, اور کیا, آپ بھی بیٹھ گئے رو لیتے ہوئے. کچھ دیر گزری, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا. پوچھے کیا بات ہے, اتنے بڑے جیسے صحابہ کرام رو لیتے بیٹھے ہوئے. پوچھے کیا بات ہے, تو بولے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہوتے ہیں تو ہمارا جیسے ہم دنیا کو بھول جاتے, دنیا بھول جاتے ہم دنیا کو, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہتا جب, اور جب وہاں سے نکلتے ہیں تو پھر جیسے ہم وہ سب کچھ بھول جاتے, دنیا میں لگ جاتے. یہ منافق کی نشانی ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ نشانی تو میرے پاس بھی ہے, یہ چیز تو میرے ساتھ بھی ہوتی ہے, مگر یہاں رو لیتے بیٹھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا.
چلو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں. پہنچنے کے بعد بولے کہ یا رسول اللہ یہ کیفیت ہے ہماری. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری جو کیفیت میری صحبت میں رہنے کے وقت ہوتی ہے وہ کیفیت اگر بازار میں ہو جائے تو 2 روایتیں ہیں اس میں. ایک میں ہے کہ فرشتے تمہارا طواف کریں گے, یعنی دنیا کو بھول گئے. یعنی انبیاؤں کی صحبت میں جب آتے ہیں تو دنیا کو بھول جاتے, ولی کی صحبت میں آئے دنیا کو بھول جاتے. دنیا کو بھولنا کیا ہے؟ ولی کیا کرتے؟ اپنے ارشادات سے دنیا کی محبت کو دل سے نکالتے. قرآن اور حدیث کے ذریعے سے دنیا کی محبت دل سے نکالتے, تو جب ان کی صحبت میں آتے ہیں تو دنیا کو بھول جاتے. دنیا کو بھول جاتے, یاد نہیں رہتی دنیا. اس لیے کہ قرآن کی آیتیں اور احادیث مبارکہ کے ذریعے سے لوگوں کے دل سے دنیا کی محبت کو جیسے نکال لیتے. جب دنیا کی محبت ہی نہیں ہے تو پھر دنیا کا یاد رہتی. صحبت میں جب آتے تو دنیا کی محبت کو بھول جاتے. تو یہ نشانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں, یعنی انبیاء کی صحبت میں جب آتے ہیں تو انبیاء کی صحبت میں جب بیٹھتے ہیں تو دنیا کو بھول جاتے. یہ نشانی ہے اللہ کے ولی کی. بیٹھ کے دیکھو, جس کی صحبت میں دنیا کو بھول گئے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ اللہ کے ولی کی ایک نشانی ہے. اور اس کو جب دیکھو تو اللہ یاد آ جا رہا. کیا جب اللہ یاد آ رہا اور اس کی صحبت میں دنیا کو بھول جا رہے اور اس کے عمل کو دیکھ کر آخرت کی ہم کو فکر ہو رہی, تو سمجھنا یہ کہ اللہ کا ولی ہے. اس کی صحبت میں رہنا, اس کو چھوڑنا نہیں. اگر یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی تو پھر جو ہے سو یہ دھوکہ ہے. اللہ کے رسول ہم کو دے کے چلے گئے, ہر چیز دے کے چلے گئے, ہم اس کا استعمال نہیں کر رہے. کرنٹ باکس ہے, اس میں جیسے کرنٹ ہے نہیں ہے دیکھنے کا ایسے ٹیسٹر بنائے, ٹیسٹر لگا کے دیکھے تو اس میں کرنٹ ہے نہیں ہے معلوم ہوتا. ہمارے پاس ٹیسٹر دے دی اللہ کے رسول, دیکھ لو یہ اللہ کا ولی ہے نہیں ہے, یہ عمل یہ چیزیں ہے اس میں تو انہیں اللہ کا ولی ہے. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں اللہ کا ولی نہیں. ہم نہیں بولتے, ہم بول رہے ہیں انہوں بھائی ہماری بات, ہمارے پیر کی بات نہیں, اللہ کے رسول کی بات. ٹیسٹر ہے, لگا کے دیکھ لو پیر ولی ہے نہیں ہے. لوگ بول رہے ہیں ہمارے پیر بہت بڑے ولی ہیں. ٹیسٹر لگا کے دیکھ لو, جا کے صحبت میں بیٹھ کے دیکھ لو ولی ہے نہیں ہے, معلوم ہو جاتا. ٹیسٹر ہے ہمارے پاس مگر ہم وہ ٹیسٹر کو استعمال نہیں کر رہے, اور ہم کو یہ تک نہیں معلوم کہ ہمارے پاس ٹیسٹر ہے. ہم کو یہ تک نہیں معلوم کہ ہمارے پاس ٹیسٹر ہے اور اس کا استعمال کس طرح سے کیا جاتا ہے. اگر ٹیسٹر ہے بھی تو اس کا استعمال ہمارے کو نہیں معلوم. ٹیسٹر کا استعمال کرنا, کوئی چیز ہے ہمارے پاس گاڑی ہے اور اس کا استعمال اگر ہم کو نہ آئے تو پھر وہ چیز رکھ کے ہم گاڑی رکھ کے کیا فائدہ. ہمارے پاس بائک ہے مگر ہم کو چلانے نہیں آتا تو گاڑی رکھ کے کیا فائدہ. بائک ٹیسٹر ہے مگر استعمال کرنے سے نہیں آ رہا. ہم کرامتوں کو دیکھ کر ولایت کی جیسے وہ کر رہے ہیں. اگر کوئی کرامت نہ بتائے تو انہیں اللہ کا ولی نہیں ہے. ہم اللہ کے ولی تو نہیں بن سکتے. ہم اللہ کے ولی بننا تو بہت مشکل ہے, مگر اللہ کو اپنا ولی بنا لے سکتے. ہمارا اللہ کے ولی بننا مشکل ہے مگر ہم اللہ کو اپنا ولی بنا لینا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ دوست ہے ایمان والوں کا.
اللہ کیا بولا؟ اللہ دوست ہے. اللہ بول رہا میں دوست ہوں. کس کا؟ ایمان والوں کا. تو ہم ایمان والے بن جانا, اللہ کو اپنا دوست بنا لینا. ہم اللہ کے ولی نہیں بننا. ولی بولتے ہیں دوست کو, ہم اللہ کے دوست نہیں بننا بلکہ اللہ کو اپنا دوست بنا لینا. اگر ہم اللہ کے دوست بن گئے تو پھر جو ہے تو امتحانات شروع ہو جاتے, درجے کے حساب سے امتحانات ہوتے. اگر ہم اللہ کو اپنا دوست بنا لیے تو اللہ تعالیٰ خود ہماری جیسی حفاظت میں آ جاتا, ہمارا مددگار ہو جاتا, کفیل و کارساز ہو جاتا. کیا بول رہا اللہ تعالیٰ اس کے آگے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. جب ہم ایمان لا لیے, اللہ کو اپنا دوست بنا لیے, تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا؟ دوستی کا جیسا حق ادا کر رہا. کیا کر رہا؟ یخرجہم من الظلمات الی النور, نکالتا ہے, یخرجہم نکالتا ہے, ظلمات اندھیرے سے, گمراہی سے, الی النور ہدایت کی طرف, روشنی کی طرف. ہر معاملے میں ہمارا مدد کفیل و کارساز ہو جاتا, ہر معاملے میں. اگر ہم ایمان لا لیے, جیسا لانے کا حق ہے, اللہ تعالیٰ ایمان لاؤ بولا, اللہ کے رسول جیسا بتائے ایمان لانے کا, ویسا ایمان والے اگر ہم بن گئے تو اللہ تعالیٰ ہم کو گمراہ ہونے نہیں دیتا, ہماری حفاظت کرتا شیطان سے, دنیا سے, نفس سے. اللہ تعالیٰ قرآن میں وعدہ کرے ہوا ہے, قرآن میں اللہ تعالیٰ وعدہ کر دیا, بول دیا اللہ ولی الذین آمنوا, میں دوست ہوں ایمان والوں کا. اس کے بعد کیا کرتا ہوں؟ یخرجہم من الظلمات الی النور, نکالتا ہوں انہیں ظلمات سے نور کی طرف, گمراہی سے ہدایت کی طرف, اندھیرے سے روشنی کی طرف. ہمارا کام کیا ہے؟ ایمان لانا. ایمان لا لیے, جیسا ایمان لانے کا حق ہے, اللہ کی ذمہ داری. اب اللہ جو ہے سو ہماری حفاظت کرنا شروع کرے, ہم کو گمراہی کی طرف جانے نہیں دیتا. اگر ہم ایمان نہیں لائے, چھوڑو تب یار مرضی تو وہ میرا ہی, میں وعدہ ہی نہیں کر رہا ہوں. میں وعدہ کرتا تو جیسے بولتا تھا, اور جتنے بھی وعدے اللہ تعالیٰ قرآن میں کرا ہے اور جتنے بھی انعامات دینے کا وعدہ کرا ہے وہ پورے ایمان والوں کو کر, پورے ایمان والوں کو کر. مسلمان کو نہیں, منافق کو نہیں, مشرک کو نہیں, کافر کو نہیں, یہودی کو نہیں, نصرانی کو نہیں, صرف ایمان والوں کو. ایمان والے اور عمل صالح کرنا. خالی ایمان لا لیا تھا بھی نہیں, ساتھ میں عمل صالح بھی کرنا. کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ فِرْدَوْسِ نَعِيمًا. اور وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. بشارت دے دیجیے آپ کس کو؟ ایمان والوں کو, اور جو عمل اچھے عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے جنت ہے جس میں نہریں بہ رہی ہیں, اور ان کو جو ہے رزق دیا جائے گا, ایسا رزق وہ لوگ دیکھ کے بولیں گے کہ ارے یہ تو ہم کو پہلے بھی دیا تھا. ایمان والوں سے وعدہ ہو رہا, جو ایمان لائے. ایمان جو نہیں لائے اس سے کچھ بھی نہیں. ایمان لانا ہے تو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا. ان کی صحبت میں بیٹھے تو ایمان والے بن سکتے ہیں. جب تک ان کی صحبت میں نہ بیٹھے ایمان والے بننا مشکل ہے, کیونکہ انہوں جانتے ہیں کہ ایمان کیا ہے, ایمان کیسا لانا ہے, ایمان کس طرح سے لایا جاتا ہے, اور اس کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں, اور اس کو کہاں پہ رہتا ہے, وہ کس طرح سے ملتا ہے, وہ سب جانتے ہیں. ان کی صحبت میں بیٹھے تو ہم کو ایمان کا بھی پتہ چلتا, اللہ کا بھی پتہ چلتا, سب پتہ چلتا.
مگر ہم کو جو ہے نہیں، ہم خالی جو کرامت کے انتظار میں ہیں. کون کرامت بتاتا؟ ہم انہیں جیسو اللہ کا ولی، جتنی بڑی کرامت اتنا بڑا ولی، ہم اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے. کرامت بتانے کی ضرورت ہی نہیں. پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کا اتنا مشہور معروف واقعہ، اس کے باوجود بھی ہمارے کو جو سنا ہم اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے، جبکہ سنتے ہیں کئی وقت واقعہ. تھوڑا سا توجہ کرنے کی ضرورت ہے. پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص آپ کی خانقاہ میں آیا، آ کے خانقاہ میں مل گیا. اللہ والوں کا یہ دستور ہے، آج بھی ہے، ان کی بارگاہ میں، ان کے خانقاہ میں جاؤ، ان کے حلقے میں جاؤ، نہیں پوچھتے آپ کون ہے، کیا ہے، کدھر ہے. 99.9% نہیں پوچھتے. حلقہ اٹینڈ کرو، بیٹھو، کھاؤ پیو، کچھ نہیں پوچھتے. انہیں بھی آیا، خانقاہ میں مل گیا، صحبت میں بیٹھا 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن 20 دن 40 دن، قریب 2 مہینے بیٹھا. 40 دن، بعض روایتوں میں 40 دن، بعض روایتوں میں 1 مہینہ، بعض روایتوں میں 2 مہینے. میرا واقعہ تو ہے یہ. بیٹھا، اس کے بعد یہ ہو گیا، جاتے خط پیرانے پیر سے ملا. اچھا حضرت سرکار جا رہے ہیں. تو آپ بولے ارے میاں آئے کدھر، جا رہے ہیں کدھر، آئے کدھر، جا رہے ہیں کدھر؟ تو نے بولا سرکار میں آپ کے جو سنا بہت کرامتیں سنا، بہت جو سو واقعہ سنا، آپ ایسا کرتے، آپ ایسا کرتے. وہ سن کے جو سو آیا تھا آپ کی بارگاہ میں، مگر میں آیا قریب اتنے دن ہو گئے، مگر آپ کی کبھی کوئی کرامت نہیں دیکھا. ایسا کرامت دیکھتا. بولے ایسا کتنے دن سے تم یہاں پہ؟ تو بولا کہ جیسے 40 دن سے ہوں یا 2 مہینے سے ہوں. اچھا ان 40 دنوں میں کبھی میری کوئی نماز قضا ہوئی سو دیکھا کیا آپ مجھے؟ نہیں سرکار نہیں دیکھا. کوئی سنت چھٹی سو دیکھا کیا؟ نہیں سرکار نہیں دیکھا. کوئی ایسا عمل جو سنت رسول کے خلاف ہے؟ نہیں سرکار نہیں دیکھا. کوئی ایسا عمل جو شریعت کے خلاف ہے؟ نہیں سرکار نہیں دیکھا. اس سے بڑی کرامت اور کیا ہونا میں تیرے کو کچھ. پیران پیر بتا رہے ہیں کرامت کیا ہے، مگر ہم ان کی بات پہ عمل نہیں کر رہے. ہم بول رہے نہیں مردوں کو زندہ کر دینا، ہم بول رہے نہیں بستر پہ جیسے پڑے ہوئے ایسا ہاتھ لگا کے جیسے شفا کر دے دینا. یہ کرنا تو ولی ہے. پیران پیر ولایت کیا بتا رہے ہیں؟ شریعت پہ عمل کرنا، سنت پہ عمل کرنا. عمل صالح کو بتا رہے ہیں ولایت، کرامت بول رہے ہیں اس کو. ہمارے پاس اس کی کچھ اہمیت ہی نہیں ہے. ہم خالی نام لیوائے، ہم خالی نام لیوائے، کام کے نہیں ہیں. ہم بیکار پرزے ہیں، اٹھا کے پھینک دینے کے ہیں خالی. ان کی باتوں پہ عمل ہی نہیں کر. کیا بول رہے ہیں آپ؟ نماز، کوئی فرض نماز چھٹتی ہوئی دیکھا؟ نہیں دیکھا. کوئی سنت نماز چھٹتی ہوئی دیکھا؟ نہیں دیکھا. کوئی سنت رسول، کوئی عمل ایسا جو سنت رسول کے خلاف ہے دیکھا؟ نہیں دیکھا. کوئی ایسا عمل جو شریعت کے خلاف ہے دیکھا؟ نہیں دیکھا. تو اس سے بڑی کرامت اور کیا بتاؤں تیرے کو کچھ. یعنی مردوں کو زندہ کرنا، دل کا حال جاننا، اس کو کرامت نہیں بول رہے ہیں پیران پیر. اس کو کرامت نہیں بول رہے. کرامت تو اس کو بول رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ زندگی گزارنا، اللہ کے احکامات پہ زندگی گزارنا، یہ کرامت ہے. لوگ فیضان غوث اعظم بولتے. فیضان غوث اعظم کیا ہے؟ آپ کا علم ہمارے پاس رہنا. اگر آپ کا علم ہمارے کو مل رہا تو غوث کا فیضان مل رہا. فیضان غوث اعظم بولے تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم جو ہے ایگزام لکھ رہے ہیں، ایگزام میں پاس ہو جانا، یا غوث
ہمارے ہاتھ میں درد ہے یا غوث بول کے ہاتھ اٹھاتے ہیں ہمارے ہاتھ کا درد دور ہو جانا, یہ فیضان سمجھ رہے. یا پھر ہم جو ہے سو پکوان کرے 11ویں کی, چلو باہر روڈ پہ 1000 آدمی کا پکوان کرے, یا غوث بول کے جیسے وہ 2000 آدمی کھانا کھا لینا, اس کو فیضان سمجھ رہے. فیضان یہ نہیں ہے. غوث کا فیضان یہ ہے کہ آپ کو ما سوا اللہ سے توڑنا اور اللہ سے جوڑنا, ما سوا اللہ سے توڑ کے اللہ سے جوڑ دینا. اگر یہ کام ہو رہا تو اس کے پاس غوث کا فیضان ہے. اگر نہیں, ما سوا اللہ سے نہیں توڑ رہا ہونا اور اللہ سے نہیں جوڑ رہے تو ان کے پاس غوث کا فیضان نہیں ہے. خالی بولنے والے, خالی پکارنے والے. اللہ سے جوڑنا, ما سوا اللہ سے توڑنا. ما سوا اللہ ہے, باقی جو کچھ ہے ما سوا ہے. ہم اللہ کو چھوڑ کے دوسری طرف ہم جو ہے اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کے واسطے جا رہے. اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول تو بول دیے صاحب, نمک کی کنکر بھی ہے, نمک کی کنکر کی بھی اگر تم کو ضرورت ہے, ایک کنکر کی بھی ضرورت ہے تو اللہ سے مانگو. جوتے کے تسمے کی بھی اگر تم کو ضرورت ہے تو اللہ سے مانگو. یہ کیسا ہے؟ پھر نوکری نہیں تو کیسا, پھر تجارت نہیں تو کیسا. کیسا؟ تو یہ سمجھنا, اس کو سمجھ کے اس سے بچنا, یہ ایمان ہے. یہ جاننا کیسا, جیسے ہم نوکری بھی کر رہے ہیں مگر اللہ سے مانگنا, تجارت بھی کر رہے ہیں اللہ سے مانگنا, کھیتی باڑی کر رہے ہیں تو بھی اللہ سے مانگنا, جو کچھ ہم عمل کر رہے ہیں کسب کر رہے ہیں اللہ سے مانگنا. اس کو ذریعہ نہیں بنانا, اس کے اوپر ہم ڈیپینڈ نہیں رہنا. آج ایک نوکری کرتے ہیں, مالک کو غصہ آ گیا ہمارے کچھ کام سے, اگر مالک ہم کو نکال دیا تو ختم. اب کون پالتے بھائی؟ اب اللہ پالتا. نوکری سے نکل گئے تو جب اللہ پالتا, پہلے اگر اللہ پالتا بول دیا تو. تجارت کر رہے, نقصان ہو گیا, اللہ کا کیوں کرا کیا ایسا. فائدہ ہو گیا, دیکھیں میری ہوشیاری, تو فائدہ بھی ہوا تو اللہ کو پکارنا, اللہ تیرا شکر ہے. نقصان بھی ہوا, اللہ تیری مرضی, آج نقصان کرا کل فائدہ کرتا. تو یہ جاننا کس طرح سے بولنا, وہ دیکھ کے بولنا, وہ سیکھنا, وہ سیکھنے کا وہ فن ہے. وہ سیکھنے کے واسطے اللہ والوں کی صحبت میں وہ بتاتے اللہ والے, اس پہ عمل کرنا. تو یہاں پہ بھی کامیاب ہوتے, وہاں پہ بھی کامیاب ہوتے. نہیں, یہاں پہ تو ہم بظاہر دکھتے کامیاب, بظاہر ہم کامیاب دکھتے, مگر ہمارے کو جیسے چھوڑ کے جانا ہے. کلو من علیہ فان, جو کچھ ہے وہ فنا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ بول دیا قرآن میں, کلو من علیہ فان, ہر چیز فنا ہونے والی ہے, کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے. جانا ہے وہاں پہ, آخرت میں جو رہنا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. وہاں پہ موت نہیں ہے, وہاں پہ موت نہیں ہے. موت ایک ہی وقت ہے, موت کا مزہ چکنا ہے ایک وقت, ہر نفس کو چک لیے, ختم. اس کا جنت ہے یا پھر دوزخ ہے. جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ یا پھر دوزخ میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. جنت اور دوزخ ہمارے کو بنانا ہے, ہمارے کو اپنی اگر جنت بنانا ہے یا پھر دوزخ بنانا ہے تو اس کا یہاں پہ کرنا ہے. کھیتی بیج یہاں بونا ہے, یہاں بیج بوئیں گے, یہاں جو بیج بوئیں گے وہاں پہ وہ ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے سے
تم جو کھیتی بو گے وہ تم کو حشر میں ملے گا. اگر تم جنت کے بیج بوئیں گے جنت ملے گی، اگر دوزخ کی تو دوزخ. یہ ہمارے اوپر ہے. ہم اللہ والوں کو چھوڑ کر، ان کے دامن کو چھوڑ کر اللہ کو نہیں پا سکتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کس طرح سے ملتا ہے. اللہ، لوگ یہ بھی بولتے کیا ضرورت بھائی اللہ والوں کی، اللہ تعالیٰ قرآن میں بولا شہرک سے زیادہ قریب ہے تو بتاؤ کہاں ہے؟ بتاؤ نا بھائی اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے تو نہیں بتا سکتا، خالی بولتے. تب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا بولے کہ تو اللہ کی عبادت ایسی کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، دیکھ جیسا ہی تو اسے دیکھ رہا ہے، یعنی دیکھ کے عبادت کرنا ہے اللہ کو. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے اللہ کو دیکھ کے عبادت کر جیسے اللہ کو دیکھ کے عبادت کر رہا، یعنی اللہ کو دیکھ کے عبادت کر سکتے، یعنی اللہ دکھتا. کیسا دکھتا ہے؟ اللہ کو دیکھنا ہے تو اللہ والوں کے پاس جانا پڑتا. گوشت کو دیکھنا ہے تو گوشت والے کے پاس جاؤ، گوشت دکھتا ہو. ترکاری کو دیکھنا ہے ترکاری والے کے پاس جاؤ، ترکاری دکھتی. کار کو دیکھنا ہے تو کار والے کے پاس چلے جاؤ. اللہ کو دیکھنا ہے اللہ والے کے پاس جاؤ، اللہ دکھتا. دکھاتے اللہ کو نہیں دکھاتے، بول کے نہیں دکھاتے اللہ. ان کی صحبت میں جانا، بیٹھنا ان کی صحبت میں تو دکھتے، نہیں تو نہیں دکھتے. اللہ دکھتا، اللہ کے رسول کی آنکھ سے دیکھنا پڑتا. ہم اپنی آنکھ سے دیکھیں تو نہیں دکھتا، اللہ کے رسول کی آنکھ سے دیکھے تو دکھتا. جو اللہ کے رسول بتائے اللہ کیسا ہے، دیکھو ایسا ہے اللہ دکھتا، دیکھو ایسا دکھتا، دیکھو تو دیکھ سکتے. ہم اپنی آنکھ سے دیکھنے دیں گے نہیں دکھتا. تو یہ فیضان غوث اعظم، یہ چیزیں اللہ والوں کے پاس. ہم یہ جو مہینہ پیران پیر سے جو موصوف ہے، یعنی سردار الاولیاء سے، اولیاء ولی کی جمع ہے. اولیاء ولی کی جمع ہے. ولی کہتے ہیں دوست کو. تو یہ دوست کو ہم پہچاننا، اللہ کے دوست کو، اللہ کے ولی کی پہچان ہم معلوم کریں آج کیا ہے، اور اس کی صحبت میں رہے تو کیا چیز ہم کو ملتی ہے. اس کی پہچان کیا ہے؟ جب ان کو دیکھے تو اللہ یاد آ جانا، سب سے پہلی پہچان ہے. دوسری پہچان یہ ہے جب ان کی صحبت میں بیٹھے تو دنیا کو بھول جانا. دنیا کو بھول گئے ان کی صحبت میں تو سمجھو کہ نشانی ہے، ولی اللہ کے ولی کی نشانی ہے. اور ان کے عمل کو دیکھے تو آخرت کی فکر ہونا، ارے ہم بھی جو ہے آخرت کی تیاری کرنا ہے، ہم کو بھی آخرت کی تیاری کرنا ہے، فکر ہونا. یہ نشانی ہے اللہ والوں کی. ہم یہ چھوڑ کے کرامتوں کے پیچھے جا رہے ہیں. اس کو مت دیکھو، کرامتوں کو مت دیکھو، کیونکہ کرامت وہ دور کی بات ہے. وہ درجے تک پہ جانا تو کرامت ظاہر ہوتی. اور کرامت اللہ والے صرف اور صرف، پھر سے بولو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھ لو، کرامت صرف اور صرف دین کی حفاظت کے لیے بتائی جاتی ہے. جہاں پر دین کی حفاظت ضروری ہو جاتی ہے، یعنی اگر کرامت نہیں بتائے تو دین کو خطرہ ہے، دین کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جب کرامت بتاتے. جب تک نہیں بتاتے، یا پھر اللہ کا حکم ہونا بتاؤ کرامت، تو اس سے ہم بچنا. کرامت کی طرف ہم نہیں بھاگنا، بلکہ ہم
وہ نشانیاں دیکھنا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں، وہ نشانیوں کو دیکھو، پالو اللہ کے ولی کو. وہ نشانیوں کو ہم دیکھ رہے نہیں، اس لیے ہم کو اللہ کے ولی مل رہے نہیں. یہ نشانی ہے اللہ کے ولی کی 3. سب سے پہلے اللہ یاد آنا، صحبت میں بیٹھے تو دنیا بھول جانا، اور اس کے عمل کو دیکھ کے آخرت کی ہمارے کو فکر ہونا. یہ فیضان ہے غوث اعظم کا. 1000 آدمی کے کھانے کو 2000 آدمی کا کھانا نہیں کر دینا، یہ فیضان نہیں ہے. پیسوں کی ضرورت ہے، یا غوث المدد بولتے پیسے آ جا رہے، یہ فیضان نہیں ہے. بیمار ہے، یا غوث المدد بیماری دور ہو جا رہی، یہ فیضان نہیں ہے. فیضان یہ ہے کہ ماں سوا اللہ سے ٹوٹنا، اللہ سے جڑنا. اگر ماں سوا اللہ سے ٹوٹ کے اللہ سے جڑ گئی تو یہ فیضان ہے غوث اعظم. غوث کا فیض مل رہا. غوث سے ہم کو جو ملنا ہے، جو چیز کیا کرے پیرانے پیر، یہ تو کرے نا، ماں سوا اللہ سے توڑے، اللہ سے جوڑے. انبیاءوں کا بھی یہ کام ہے. کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی؟ کیا کرے بولو. جب آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دی، اس وقت مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کو چھوڑ کے غیر کی عبادت کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کے غیر سے مانگتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں؟ اللہ ماں سوا اللہ سے توڑے، اللہ سے جوڑے. مانگو. کنکر کی نمک کے کنکر کی بھی ڈلی کی ضرورت ہے تو اللہ سے مانگو. جوتے کے تسمے کی بھی ضرورت ہے تو اللہ سے مانگو. یعنی ہر چیز اللہ سے مانگو. ماں سوا اللہ سے توڑے، اللہ سے جوڑے. ہمارے دنیا میں آنے کے مقصد وہ بتائے. ہم اللہ کو چھوڑ کے غیر سے جو ہے غیر کو جوڑے ہوئے تھے. تو اللہ غیر سے ٹوٹنا، اللہ سے جڑنا. اگر یہ علم آ رہا ہمارے کو کہ ہم غیر سے ٹوٹ رہے ہیں، وہ علم کے ذریعے، اور وہ ٹوٹتے ہیں علم کے ذریعے سے، علم سے ٹوٹتے. علم آیا تو فیض آیا غوث کا، فیض آیا خواجہ کا. اللہ دنیا سے نہیں ٹوٹ رہی، ماں سوا اللہ سے نہیں ٹوٹ رہی اور اللہ سے نہیں جڑ رہی، تو ہم کو فیض نہیں مل رہا. تو ہم فیض حاصل کرنا، ماں سوا اللہ سے ٹوٹنا اور اللہ سے جڑنا، یہ اصل ہے. یہ اگر چیز ہو رہی کہیں تو وہاں پہ غوث کا فیضان مل رہا. پیرانے پیر کا فیضان وہاں پہ ہے اصل. ماں سوا اللہ سے ٹوٹنا اور اللہ سے جڑنا. انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے تو ہم آئندہ ہفتے سے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم دین کو سمجھنے سے پہلے دین کی حفاظت کی چیزیں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دین کی حفاظت کس طرح سے ہوتی ہے. یعنی ہم جو علم حاصل کریں گے دین کا، پہلے اس کی حفاظت کریں گے. ہمارے دادا پیر نوری شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ مرقدہ و اعظم درجاتہ فرماتے تھے کہ منفعت کے کیا بولتے تھے اب، منافع حاصل کرنے سے اچھا ہے کہ مضر کو جو ہے دور کرنا. یعنی ہم کوئی چیز کاروبار کر رہے ہیں اور ہمارے پاس کوئی مال بچ رہا، ہم اس کو اندر ڈال لیتے جا رہے ہیں، نیا کام لا رہے ہیں، بیچ رہے ہیں. وہ جو بچ رہا ہمارا، وہ ہمارا اصل ہے. اصل ہمارا اندر جاتے جا رہا، آہستہ آہستہ ہم اندر ہو جاتے. تو اس سے بچنا، یعنی ہم جو ہے سو دین کا علم سیکھ رہے مگر اس کی حفاظت نہیں کر رہے. علم دین حاصل کر رہے مگر اس کی حفاظت نہیں کر رہے، تو پھر جو ہے سو ہمارا علم دین حاصل کرنا بے فیض ہو جاتا، کچھ فائدہ نہیں دیتا. تو جو دین کا علم ہم حاصل کریں گے اس کی حفاظت کرنا
تو اس کی حفاظت کیسا ہوتی اس کی ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم شروعات کریں گے. پہلے ہم دین یعنی ہم ہیرا لانا ہے اب ہمارے کو, تو ہم کیا کر رہے ہیں, پہلے سیکیورٹی کیسا یہاں سے آ رہا ہیرا, یہاں سے چوری ہو سکتا ہے, یہاں سے چوری ہو سکتا ہے, یہ جگہ سے چوری ہو سکتا ہے, اس کو جیسے جالیاں لگا کے دیواراں اچھے کر کے دروازے مضبوط کر لے کے اس کی ہم پہلے وہ کر لیں گے. یعنی جہاں کمزوری ہے, جہاں سے چور آ سکتا, آ کے ہیرا چرا سکتا, اس کو ہم مضبوط کر لیں گے, اس کی ہم آہت پاشی کر لیں گے, اس کو جالی لگا کے سیف کر لیں گے انشاءاللہ. اللہ زندہ رکھے, توفیق دے. تو اگلے ہفتے کو ہم وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دین کی حفاظت کس طرح سے ہوتی ہے. یعنی ہمارے کو ہم جو علم حاصل کریں گے, جو دین کو سمجھیں گے, وہ دین ہمارے پاس سے جانا نہیں, نہ تو دین چلے آتا اور ہمارے کو معلوم بھی نہیں ہوتا کیسا جیسا دین چلے گا. ہم سمجھتے ہیں ہم دیندار ہیں. تو دین کی حفاظت کریے انشاءاللہ. اللہ زندہ رکھے, توفیق دے. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. سامعین کو بھی سمع قبول عطا فرما, ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما, اس میں تیری رضا شامل حل فرما. ہم کو ہمارے پیر کو دونوں عالم میں معزز و ممتاز رکھ, ان کے اقبال میں ترقی عنایت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عنایت فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.